بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چینل کا مقصد ایک انتہائی سبق آموز کہانی یا سٹوری یا کوئی بھی ایسی ویڈیو جس سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی یا وہ خوشی کا باعث بنے یا وہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہو یا اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہو۔ تو آپ ساروں کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی ٹائپ کے ٹاپک کو انتخاب کیا ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کا ہاتھ۔ یہ جوید چودھری صاحب کا ایک کالم ہے، بیسیکلی میں نے وہاں سے لیا یہ، لیکن یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر حقیقتاً خوشی ہوئی۔ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے، وہ بزنس مین تھے اور انہوں نے کہا کہ میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں۔ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر ان کا ایڈریس دے دیں، میں چپ چاپ ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر خوشی ہوئی۔ مجھے خوشی کیوں ہوئی اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اور دوسرے صاحب لاہور کے کلرک تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف ب ت اور 1 2 3 سکھاتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھرم پورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھیں۔ میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں سے راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں دری بچھی تھی اور دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھے سماعت اور گویائی سے محروم ایک بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور ذات میں انوکھا اطمینان تھا۔ مجھے پتہ چلا روز 3 بجے ان کی بیٹھک کھل جاتی ہے، بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب بچے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد سکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار دہلیز پر قدم رکھ دیا پھر وہ اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا۔ میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا کہ اب تک اس سکول کی سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں۔ حضرت صاحب ہر بیچ میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر میٹھی آواز میں کہتے ہیں، بیٹا جاؤ، اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب سکھا دو۔ وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جوہڑ کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹینٹ منڈ والے درخت کے نیچے اس کی ایک برانچ کھول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں سکول کے بچے کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچے کانے چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں اور وہ زمین کو سلیٹ اور پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے 1 پیسہ بھی عطیہ قبول نہیں کرتے۔ اپنی معمولی سی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں چائے بنا کر پلاتے ہیں۔ میں نے جب ان کا ہاتھ چوما اور میں باہر آ گیا، مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ مجھے خوشی کیوں ہوئی میں آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، یا تو اس میں امداد کی درخواست ہوتی ہے یا کسی این جی او کا تعارف یا پھر کالم لکھنے کا ملفوف مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے میں 50,000 روپے کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی بہت کم ہے اور بچے بہت زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کا بڑا واقف ہے یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا۔
کوئی کہتا ہے کہ ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میری آمدنی بہت کم ہے اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کا بڑا واقف ہے، آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں یا پھر مجھے باہر سیٹ کرا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے فلاں ہسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ بنایا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری مدد فرمائیں گے اور یوں ہمارا ادارہ پھل پھول جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیلتا تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے، اور اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے میں امداد لینے نہیں، امداد دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا ہو، جسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس کے باہر چندے کا باکس نہ رکھا ہو۔ یقین فرمائیے مجھے آج تک یہ صرف 2 حضرات ملے ہیں۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا کہ میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب میں نے دوسرے شخص سے عرض کیا کہ حضور میں بچوں کے لیے ایک کولر اور نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مسکرائے اور آواز میں بولے بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی۔ میں اس وقت جس دری پر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکال جائے گی۔ اسی دوران میری بیوی نئی دری بن لے گی اور ہم اس کی جگہ وہ بچھا لیں گے۔ چھت پر پنکھا موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے۔ لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نلکے سے بھر کر لاتے ہیں۔ بس اللہ کا کرم ہے، ہم بہت سکھی ہیں، بہت خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو وہ خوشبودار لہجے میں بولے بیٹا اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے، تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں۔ میں نے عرض کیا میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہہ کر لگایا لینے والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہوتا۔ یہ ہاتھ، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا یہ اللہ کا نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے اینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال سے صاف کیے۔ وہ شخص بھکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا۔ تو یہ تھا جناب جاوید چودھری صاحب کا کالم اللہ کا ہاتھ، جس میں انہوں نے ایک بندے کی خودی کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے کہ ابھی بھی بہت موجود ہیں جن کے اندر اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، ایک خودی ہے، جو لالچ کے بغیر کام کرتے ہیں۔ تو یہ واقعی میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے بھی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی غریبوں کی بغیر کسی لالچ کے اسی طرح سے مدد کرتے رہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی اور آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کا ہمیں ایک اچھا موقع ملتا ہے۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔